السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل کے استعمال کے سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے اور بڑا غلط سلط ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہم دوسروں کے لیے تکلیف اور مصیبت کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے ہمیں جو آداب سکھائے ہیں، اگر ہم ان آداب کا خیال کرتے ہوئے موبائل کا استعمال کریں تو ایسی حرکتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایسی 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں اور بہت زیادہ پیش آتی ہیں، آج ہم انہی پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی مجلس میں ہوتے ہیں، اپنے گھر پہ ہوتے ہیں یا دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں، تو ہم میں سے اب ہوتا یہ ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ ہم سب موبائل نکال لیتے ہیں، اور جو مجلس کا اور محفل کا جو رنگ ہونا چاہیے، جو اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے، جو مزہ ہونا چاہیے، وہ سب کرکرا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ مجلس میں بیٹھے اور موبائل چلا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 4 لوگ بیٹھے، چاروں کے چاروں موبائل چلا رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو 2 لوگ آپس میں موبائل چلا رہے ہیں، یا 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں، تیسرا آدمی موبائل چلا رہا ہے۔ اب وہ جو اکیلا آدمی موبائل چلا رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان دونوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، یا موبائل پر آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کال آ گئی تو اب آپ اس پہ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا یا آپ اس کے پاس ملنے کے لیے گئے، اور اب آپ جو ہے کال پہ لگ گئے اور آپ جو ہے 20 منٹ آدھا گھنٹہ باتیں کر رہے ہیں، وہ بیچارہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایمرجنسی کال ہے تو آپ ریسیو کریں اور مختصر بات کریں، اور کہیں بعد میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ باقی جس شخص کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اس کو ٹائم دیں۔ تو مجلس میں جو ہم اتنا زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں، یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے کبھی کبھی دوسروں کے لیے۔ تو ہمیشہ مجلس میں موبائل استعمال کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ کہیں اس سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، بطور خاص اس وقت جب کہ مجلس میں کم لوگ ہوں اور دوسروں کا فوکس آپ کی طرف ہو۔ دو آدمی ہوں اور ظاہر سی بات ہے دونوں ہی کو آپس میں باتیں کرنی ہوں گی، اب ایک آدمی اگر موبائل پر لگ جائے گا تو دوسرے کا کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہم موبائل کے ذریعے وقت بے وقت کال کرتے رہتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جس کو ہم کال کر رہے ہیں یہ اس کے لیے کال کرنے کا وقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی جو ہے کال کر رہا ہے تو رات میں 12 بجے کال کر رہا ہے، کوئی رات میں 1 بجے کال کر رہا ہے، کوئی بالکل صبح ہی کال کر دے رہا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے، الگ اس کا شیڈول ہوتا ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں کال کرنی چاہیے جو کال کرنے کا صحیح وقت ہوتا ہے، اور جس وقت عام طور پہ لوگ جو ہے کال ریسیو کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے تو ہمیں اندازہ نہیں کہ دوسرا آدمی کس پوزیشن میں ہے، لیکن ایک جو عام حالات ہوتے ہیں ان کو سب آدمی سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ 1 بجے کال کریں گے رات میں تو چاہے وہ بندہ جاگ رہا ہو، لیکن یہ کالنگ کا صحیح ٹائم نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے میسج کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس سے ٹائم لیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کس وقت بات کرنا۔ یہ جو ہم آداب کی بات کر رہے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے یہ جو بہت بے تکلف دوست ہیں ان پر لاگو نہیں ہوتے، یہ جو بہت گھر کے رشتہ دار ہیں ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ بے تکلف دوستوں میں اور رشتہ داروں میں، یعنی ایسے رشتہ دار جیسے گھر کے بھائی بہن ہیں وغیرہ وغیرہ، جہاں آپ بہت بے تکلف رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایسے آدمی کو کال کر رہے ہیں جس سے آپ کی بے تکلفی نہیں ہے، اور آپ بے دھڑک کسی بھی وقت کال لگا دے رہے ہیں، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، بلکہ کوشش تو یہ ہو کہ گھر والوں کو بھی جو ہے بے وقت کال نہ کیا جائے، گھر والوں سے بھی بات کرنے کا صحیح جو ٹائم ہونا چاہیے اس پہ کال کی جائے، تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو، دوسرے لوگ پریشان نہ ہو۔ پریشان جس طرح دوسرے لوگوں کو کرنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی کرنا ظاہر سی بات ہے صحیح نہیں ہے۔ تو کال کا وقت ٹھیک ہونا چاہیے، ٹائمنگ ٹھیک ہونی چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کال کرتے ہیں اور کال کر کے اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں اور پوری بات جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ کہ بھائی آپ نے کال کی ہے اور سامنے والا آپ کو نہیں جانتا ہے، تو آپ پہلے بتائیں کہ میں فلاں بول رہا ہوں اور اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے نہ نام بتایا اور نہ آپ نے کوئی بات بتائی، اور آپ نے اپنی تقریر شروع کر دی، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کو سب کچھ معلوم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ جانتے ہو، آپ کے پاس اس کا نمبر سیو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کا نمبر سیو نہ ہو، وہ آپ کو پہچانتا بھی نہ ہو۔ ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب کسی ایسے آدمی کو کال کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ آپ کو نہ جانتا ہو، تو آپ پہلے کال کریں، کال کرنے کے بعد اس کو اپنا نام بتائیں،
اور پھر بتائیں کہ اس لیے آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ صحیح طریقہ ہے, صحیح ادب ہے. اسی طرح بعض لوگ عجیب حرکت کرتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ خالی السلام علیکم میسج لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. السلام علیکم بس, نہ نام نہ کام کچھ نہیں بتاتے ہیں. اب جس آدمی کے پاس میسج آ رہا ہے وہ فالتو میں پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, سلام لکھ کے بھیج دیا. اب وہ آپ کو جواب بھی لکھ کے بھیجے یا آپ کو جواب دے, پھر آپ اس کو نام بتائیں گے تو کئی میسج جو ہے آپ کو بتانے پڑیں گے اور اس کو اچھی خاصی پریشانی ہوگی. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کو میسج کر رہے ہیں تو آپ نام لکھیں, سلام لکھیں, نام لکھیں, اپنا کام لکھیں اور پوری بات بتائیں ایک ہی میسج میں. اسی حوالے سے بعض لوگ جو ہے کبھی کبھی جب میسج کرتے ہیں تو میسج کو ٹکڑوں میں بھیجتے ہیں. پہلے ایک چیز بھیجیں گے, پھر ادھر سے جواب کے منتظر رہیں گے, پھر دوسری چیز بھیجیں گے, پھر جواب کے منتظر رہیں گے, پھر تیسری چیز بھیجیں گے, پھر جواب کے منتظر رہیں گے. صحیح طریقہ یہ کہ آپ ایک بڑا میسج کریں اور اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنی بات بتا دیں تاکہ ایک ہی بار میں آپ کو جواب مل جائے اور سامنے والے کا ٹائم برباد نہ ہو. اور یہاں بھی یاد رہے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ دوستوں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے یا آپ کے بے تکلف رشتہ داروں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جس سے آپ کو بے تکلف ہی نہیں, جس سے آپ اپنے کسی مقصد سے, کسی کام سے جو ہے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی دوست نہیں ہے, آپ کو کوئی عزیز نہیں ہے, تو یہ ان چیزوں میں یہ یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے جب کسی کو کال کرتے ہیں تو ادھر سے کال کٹ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی بار بار کال کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ جب کال کٹ ہو جائے تو پھر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب تم سے کہہ دیا جائے کہ واپس ہو جاؤ, یعنی تم کسی کے گھر پہنچو اور اندر سے جواب آ جائے کہ ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے, ملاقات نہیں ہو سکتی, آپ واپس چلے جائیے, تو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ پھر تم واپس چلے جاؤ. تو کال کٹ کرنے کا مطلب گویا کہ یہی کہ ابھی فلاں شخص جو ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کال مت کیجیے, ابھی آپ چلے جائیے, لیکن آپ پھر دوبارہ کال کر رہے ہیں, پھر تیسری بار کال کر رہے ہیں, تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اسی طرح کبھی کبھی کال کٹ رہی ہوتی ہے لیکن سامنے والا ریسیو نہیں کر پا رہا ہے اور پھر بھی آپ کال پہ کال کرے چلے جا رہے ہیں. ممکن ہے وہ نماز میں ہو, ممکن ہے وہ باتھ روم میں ہو, ممکن ہے وہ کسی اور کام میں ہو اور اس وقت وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہا ہو. صحیح طریقہ یہ کہ آپ ایک بار کال کریں, اگر ریسیو نہ ہو تو 2-4 منٹ کے بعد پھر کال کریں, پھر بھی ریسیو نہ ہو تو 5-10 منٹ کے بعد کال کریں, زیادہ سے زیادہ 3 کال کریں. اس کے بعد اگر ادھر سے ریسیو نہیں ہو رہی تو پھر آپ انتظار کریں اور اس کی واپس کال کا جو ہے ریٹرن کال کا انتظار کریں. ہو سکتا ہے وہ فری ہو کے آپ کو کال کریں. لیکن کال پہ کال یہ عجیب اتنی مطلب کبھی کبھی مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ بس وہ گویا کہ حکم دے رہا کہ میری کال فوراً اٹھا. یہ بالکل مطلب بے شعوری کی بات ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ موبائل پر ہم لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں, وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں. کال کی کہ بس میں یہاں ہوں حالانکہ وہاں نہیں ہوتے, یا میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں اور حالانکہ 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں. تو جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم موبائل سے جن کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے, اسلام نے ہمیں جو آداب سکھائے ہیں جس طرح وہ ہماری عام زندگی میں لاگو ہوتے ہیں اسی طرح موبائل کی زندگی میں بھی لاگو ہوتے ہیں. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہم اپنے موبائل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہم اپنا فائدہ اور اپنی آسانی اور اپنی راحت نہ دیکھیں بلکہ جس کو ہم کال کر رہے ہیں, جس کو میسج کر رہے ہیں, اس کی راحت کا, اس کے آرام کا خیال کریں. یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.